نظر اندر کی خبر۔ اس کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن مہربانی کریں لوگوں کی دیکھیں میرا سول ایوارڈ اگر میری بات سنیں بھائی میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں آج تک ہم کیوں پیچھے ہیں، آج تک ہم لوگوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی اس تکلیف کو جو لوگ رو رہے ہیں اس کو بیان کرنا تھا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ آج سے 5 سال پہلے میرا نام گیا سول ایوارڈ کے لیے، کیونکہ اس پاکستان کے اندر مجھے ہائیسٹ فارن ایکسچینج لانے پر گولڈن سن آف پاکستان جنرل مشرف نے دیا، 3 دفعہ مجھے سوشل اینڈ ویلفیئر پر پریزیڈنٹ پاکستان کے جتنے رہے انہوں نے ایوارڈ دیا، اس کے بعد 9 دفعہ مجھے بزنس مین جو ایکسپورٹ ٹرافی ہوتی ہے ٹریڈ کی وہ مجھے ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جتنے پہلا آئیڈیاز جو ایکسپو لگی اس کا میں اسپانسر تھا، پاکستان کے پہلے سیف گیمز کا میں اسپانسر تھا، پاکستان کے پہلے ورلڈ اسکواش چیمپئن کا میں اسپانسر تھا، اور اس کے علاوہ جتنے یہاں کراچی میں مخیر ادارے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مختلف باتوں کو کرنے کے بجائے لوگوں کو فوکس کریں۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز، معنی رکھتا ہے لوگوں کی عوام کی خدمت۔ اور آپ یہ بات کرتے ہیں جو لوگ لکھتے ہیں اس باتوں کے اوپر کہ دسترخوان تو سیلانی کے باہر بھی ہیں، تو بھائی پاکستان کی تاریخ کے اندر کس نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں جہاں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جہاں حکمران اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ آج سیکیورٹی ہائی الرٹ نکلے ہوئے، اس کے باوجود میں گورنر ہاؤس کے باہر دروازوں پہ کھڑے کر کے لوگوں کا استقبال کر رہا ہوں۔ کل 5:15 سے لے کے 6:45 بجے تک میں لوگوں کے درمیان میں تھا۔ ایمپریس مارکیٹ کا دورہ کرنا یا روزانہ کی بنیاد پہ دورہ کرنا، اس چیز کو دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا مقصد ہے، لوگوں کی اس میں بھلائی ہو سکتی ہے تو ساتھ دیں۔ گورنر صاحب بہت ہی خوش آئند بات ہے، جہاں مہنگائی کا احساس متعلقہ اداروں کو نہیں ہے، آپ نے احساس کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ عوام ریئیکٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس تمام تر ماتحت ہیں یہ ادارے، کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی آج تک، کسی بھی ڈی سی اے ڈی سی یا متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے کہ آپ کو خدا نہ ہو اس کے نام کھول لیں اور یہ دیکھیں سارے معاملات۔ اچھا گورنر صاحب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں پلیز، آپ کراچی میں کر رہے ہیں، انٹیریئر سے ایک بار آپ گئے تھے جو ہے وہ کچھ امداد تقسیم کرنے، لیکن 7 جہاں پر آپ کو جو ہے وہ آپ کے اہم رہنما ہیں پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات منظر عام پر لائی کہ آپ کو سی ایم صاحب نے فون کر کے اپنے حلقے میں جانے سے روکا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں، لیکن وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ کو جو ہے وہ فون کرنا پڑا اور اپنے حلقے میں جانے سے روکا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو تصحیح کر دوں۔ جب سیلاب کی بعد سردیاں تھیں تو مجھے سیلانی صاحب نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ چل کے میرے ساتھ امداد بانٹ دیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی جو پروگرام ایشو ہوا تھا اس میں سی ایم صاحب آلریڈی اپنے ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ ڈبلنگ تھی پروگرام پہ، اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے جا کے سیلانی صاحب کے ساتھ وہ بانٹا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے یہ کہہ کے منع کیا ہو کہ آپ نے نہیں جانا۔ اس کے بعد میں 3 دفعہ ان کے علاقے میں گیا ہوں، سیلانی صاحب کے ساتھ گیا ہوں، اور ہم نے وہاں ٹینٹ سٹی کا بھی افتتاح کیا، ہم نے وہاں پہ آر او پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب بچت بازاروں کا آپ نے حوالہ دیا، کل جو اطلاعات ہیں میڈیا نے رپورٹ کی ہیں بچت بازار خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں رمضان کی ضرورت نہیں بیچیاں ہیں وہ بچت بازاروں میں دستیاب ہی نہیں ہیں۔ ایک یہ سوال ہے، دوسرا آپ نے کچھ ذکر کیا اوپر سے، پہلے یہاں سبزی منڈی سے ہی چیزیں مہنگی آتی ہیں، تو ان کے سیل کرنے والے تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سبزی منڈی سے مہنگی ملتی ہے، تو یہ ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ اوپر کی کیا صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر ریٹ لسٹ بنائے جائیں، اور دکاندار اور مارکیٹ سیلرز کہتے ہیں، ہول سیلرز کہتے ہیں ہمیں تو اعتبار میں ہی نہیں دیا جاتا، یہ ریٹ لسٹ جب بنائے جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کمشنر اپنی مرضی سے بنا
कैसे है? देखिए